أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 149 سے 153 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 7 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین، اگر تم بات مانو گے، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین کفروا، کافروں کی، یردوکم، تو وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر. عقاب جمع ہے عاقب کی، ایڑیوں کو کہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے، وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے، تمہیں بھی دین بنا دیں گے. فتنقلبوا، پس تم لوٹ جاؤ گے، خاسرین، نقصان اٹھا کر. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا مددگار ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ، ابھی ہم ڈالتے ہیں، فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان کافروں کے دلوں میں تمہارا ہیبت اور تمہارا دبدبہ، تمہارا رعب. اے مسلمانوں، بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے کہ انہوں نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل، وہ چیز کہ اللہ نے نہیں اتارا، بھی اس کے بارے میں، سلطانہ، کوئی دلیل، کہ بتوں کی عبادت پر کوئی دلیل نہیں ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ، اور کیا ہی برا ہے، مثویٰ، یہ ٹھکانہ، الظالمین، ان ظالموں کا، یعنی جس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ کرے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور لقد، یقیناً، صدقکم اللہ، اللہ نے سچ کر دکھایا تم سے اے صحابہ، وعدہ، اپنا وعدہ، کہ تمہاری مدد کرے گا اللہ اور تمہیں فتح دے گا. تو اللہ نے یہ وعدہ سچ کر دکھایا غزوہ احد کی ابتدا میں. اذ تحسونہم، جب تم ان کافروں کو کاٹ رہے تھے. حس یحس کے معنی کاٹنا اور قتل کرنا. جب تم ان کو کاٹ رہے تھے غزوہ احد میں، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے. یہ ابتدائی لمحات کی طرف اشارہ ہے. حتی، یہاں تک، اذا فشلتم، کہ جب تم نے ہمت ہاری، وتنازعتم، اور تم نے جھگڑا کیا، اختلاف کیا، فی الامر، نبی کے حکم میں، یعنی وہ تیر انداز دستہ اپنے مورچے کو چھوڑ کر نیچے آیا. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، من بعد ما، اس کے بعد، اراکم، کہ اللہ نے دکھا دی تمہیں، ما تحبون، وہ چیز جسے تم پسند کرتے تھے، یعنی فتح، کہ فتح کے بعد اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جب تم نے مورچہ چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر تمہیں نقصان پہنچا. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، یعنی مال غنیمت. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ ایسے تھے جو آخرت کو چاہتے تھے، جو نبی کے ارد گرد کھڑے تھے اور تیروں اور تلواروں سے کاٹے جا رہے تھے. ثم صرفکم، پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں اے مسلمانوں، عنہم، ان سے، یعنی تمہاری فتح کو شکست میں بدل دیا. لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون نبی کا سچا جان نثار ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. جو کچھ بھی ہوا
جو تم سے نافرمانی ہوئی، جو تم نے ہمت ہاری، جو تم نے آپس میں جھگڑا کیا، جو تم میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے، یہ ساری خطائیں اللہ نے تمہیں معاف کر دی۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے علی المؤمنین، مومنوں پر۔ اذ تصعدون، یاد کرو اے صحابہ، وہ وقت تصعدون جب تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، یعنی خود کو بچانے کے لیے میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ ولا تلوون، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، علی حد، کسی ایک کو بھی، یعنی اتنے تمہارے حواس باختہ ہوئے، اتنے تم پر خوف طاری ہوا کہ پیچھے مڑ کر بھی کسی کو نہیں دیکھا، اتنا سخت وقت آیا۔ والرسول یدعوکم، اور رسول علیہ السلام تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہاری پچھلی جماعت میں، یعنی تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا رہے تھے کہ اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ فاصابکم، بس اللہ نے پہنچا دیا تمہیں، غمم بغم، ایک غم کے بعد دوسرا غم، یعنی دوہرا غم، ایک غم شکست کا اور دوسرا غم نبی کی شہادت کی افواہ سننے پر، یا ایک غم شکست کا اور دوسرا غم نبی علیہ السلام کے ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نبی کو جو غم اور رنج پہنچا وہ۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دیا تاکہ تم غم نہ کرو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو تم سے فوت ہو جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ بڑا خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ محترم سامعین، ان آیتوں کا تعلق بھی غزوہ احد سے ہے۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ کسی حال میں بھی کافروں کی تقلید نہ کرنا، کافروں کا اتباع اور ان کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ ان کی خواہش یہی ہے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ تو اس میں ہم مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر ہم مسلمان اپنے معاملات میں غیر مسلموں کی تقلید کریں گے اور ان کے پیچھے چلیں گے تو اس سے ہماری دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ لہذا ہر کام میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی کو اپنا مددگار ماننا چاہیے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ یہ آیت نمبر 149 اور 150 کا خلاصہ تھا۔ آیت نمبر 151 میں ہے کہ ان کافروں سے مت ڈرنا، ان قریب اللہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا، کیونکہ یہ مشرک ہے اور مشرک کمزور ہوتے ہیں، بظاہر کتنے بھی طاقتور ہو لیکن ان کے دل وہ خوف زدہ ہوتے ہیں ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے، کیونکہ ان کا سہارا غیر اللہ ہوتا ہے، اور غیر اللہ کو جو سہارا بناتا ہے وہ کمزور سہارا ہوتا ہے۔ تو جو کمزور سہارے اور کمزور چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی اس کے دل سے کبھی بھی خوف اور بزدلی نہیں نکلتی۔ اور اللہ نے یہ وعدہ سچ کر دکھایا کہ غزوہ احد میں باوجود یہ کہ مسلمان سخت زخمی تھے اور 70 شہید ہو چکے تھے، کافر اگر چاہ لیتے تو سارے مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے، لیکن وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آدھے راستے پر پہنچ کر ان کو خیال آیا کہ چلو واپس چل کر باقی مسلمانوں کو بھی ختم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب اور دبدبہ ڈال لیا کہ وہ واپس نہیں آئے اور مکہ کی طرف چلے گئے۔ آگے آیت نمبر 152 میں صحابہ کرام سے جو خطائیں ہوئی اس موقع پر اور جس کی وجہ سے یہ شکست ہوئی اور یہ نقصان پہنچا، تو بڑے مشفقانہ انداز میں اور مربیانہ انداز میں اللہ تعالیٰ ان صحابہ کو ان کی وہ خطائیں یاد دلا رہا ہے، اور آخر میں ان کے لیے عام معافی کا بھی اعلان ہے۔ لہذا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے یا انہوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی یا بزدلی دکھائی یا وہ دنیا دار تھے، اس طرح کی باتیں یہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطائیں معاف کر دی، تو اب کسی انسان کو صحابہ کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنا یا ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔
اگر کوئی کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت سے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یہ اس شعبے کا جواب ہے کہ کچھ مسلمانوں کو جب مصیبتیں پہنچی اور 70 شہید ہوئے اور باقی زخمی ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا رسول سچا ہے، تو اور اللہ نے ہمارے ساتھ مدد کا وعدہ بھی کیا تھا، تو پھر یہ مصیبت ہم پر کیوں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ خود تمہاری وجہ سے آئی، اس کے ذمہ دار خود تم ہو۔ اگر تم نبی کی ہدایت پر عمل کرتے اور اس مورچے کو نہ چھوڑتے تو یہ نقصان کبھی تمہیں نہ پہنچتا، لہذا آئندہ کے لیے اس طرح کام نہ کرو اور ہوشیار رہو۔ آگے آخری آیت نمبر 153 میں ہے کہ وہ وقت بڑا سخت تھا جب تم پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے میدان چھوڑ کر، اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھ رہے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آوازیں دے رہا تھا کہ اے اللہ کے بندو ادھر آؤ، اور پھر تمہیں دوہرا غم پہنچا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یاد دلائی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی کہ تمہیں یہ باتیں اس لیے یاد دلائی تاکہ آئندہ اگر تمہارے ساتھ اس طرح کوئی واقعہ ہو اور اس میں تمہاری اس طرح کی کوتاہی یا نافرمانی شامل ہو اور اس کی وجہ سے تمہیں کوئی شکست اور نقصان پہنچے تو تم اس پر غمگین نہ ہو، بلکہ اپنی اصلاح کرو اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے سارے اعمال سے خبردار ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔